हाय गाइस, दिस इज जॉन शाकी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी तो मैंने उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आपको कौन से 4 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि आपको वीज़ा देते ही नहीं है। ठीक है, अगर देते भी हैं तो बहुत रेयर होता है, बट उसको ना देने की मद में गिना जाता है। नंबर 1 पे आता है इंडिया, हमारा नेबर कंट्री, हमारे भाई भी हैं मगर हमें वीज़ा नहीं देते। चलें कोई बात नहीं। इसके अलावा इसराइल है, इसराइल के अलावा लीबिया और सूडान है। ठीक है जी। स्वीडन नहीं, सूडान, जो हमारे ये दोनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। लीबिया भी मुस्लिम कंट्री है और सूडान भी मुस्लिम कंट्री है, और इंडिया भी मुस्लिम एंड हिंदू कंट्री है। सो बोथ आर ब्रदर्स, सो हम भाई भाई ही हैं। तो बट नहीं देते हैं वीज़ा। ठीक है, ये आपको बता दिया। बाकी इसराइलियों का पता है आपको, जूइस का कंट्री है ये, आप लोगों को वीज़ा नहीं देते हैं। तो इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि 153 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ के लिए आपको, अगर आपने इस कंट्रीज़ में जाना है तो आपको वैलिड वीज़ा चाहिए, और जिनमें से कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी गुजरेंगे जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि जहाँ पे पाकिस्तानी जो है वो 20 से लेकर 40 लाख रुपए तक जो है वो देते हैं एजेंटों को, लंडे के एजेंटों को, और अपना जो है वो वीज़ा लेते हैं। जबकि वीज़ाज़ की फ़ीस सिर्फ़ और सिर्फ 70 यूरो होती है, और वीएफएस की फ़ीस जो होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ 30 यूरो होती है। और अगर फिंगरप्रिंट है तो शायद उसकी फ़ीस होती है, बट मोस्टली जो 70 यूरो हम जो दे रहे होते हैं वीज़ा फ़ीस, उसमें जो है वो उसी में फ़ीस कट जाती है। और अगर हम कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ $100 जो है वो कनाडा की फ़ीस है, $80 फिंगरप्रिंट फ़ीस है। दैट्स इट, 185 में आपका वीज़ा मिलता है। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, आपने टैक्स दिया हुआ है, आपके पास जो है वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, और अगर आपने लिस्ट वीज़ा डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मेरे चैनल पे नहीं देखी तो वहाँ पे जाके देख लें। और आप ये भी देख लें किस तरह से आप जो है वो होटल बुकिंग, टिकट्स वगैरह सब कुछ खुद बना सकते हैं विदाउट किसी एजेंट के। तो अब अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और ये लिस्ट जो है वो अपने मोबाइल में रखें, ताकि अगर आपके साथ कोई एजेंट फ्रॉड करता है तो आप उसे बता सकते हैं भाई ये लिस्ट जो है ये वैलिड लिस्ट है। अच्छा, सबसे पहले तो अफ़गानिस्तान आ गया। अफ़गानिस्तान आपका हमसाया मुल्क है। पहले आप लोगों को जो है वो वीज़ा का मसला नहीं होता था, मगर अब जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, काफ़ी मसले चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है अब आपको वहाँ से वीज़ा लेना ही पड़ेगा जब भी आपको एंट्री मिलेगी। इसके अलावा जो है काज़किस्तान आ गया। काज़किस्तान के बारे में आपको पता है। अल्जेरिया के बारे में भी आपको पता है। लुइस, अमेरिकन सुमाओ, लात्विया, इसके बाद अंडोरा, लबनान भी एक मुस्लिम कंट्री है, बट इस लबनान के ऊपर एक ऐसा टाइम आया था कि यहाँ पे जॉब करने लोग जाते थे, काफ़ी ज़्यादा आवाम जो है वो लबनान जॉब करने जाती थी, मगर इनका एक प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो ऐसे कुछ जो है वो स्कीम्स निकाली, जिसकी वजह से जो है लबनान का जो पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया, जिसकी वजह से अब लबनान के हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है ख़राब हैं, और अब वहाँ की करेंसी रेट कितनी डाउन है कि यहाँ पे लोग अब काम करने नहीं जाते। अंगोलिया, लिबेरिया, अर्जेंटीना के बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता है। ये एक यूरोपियन कंट्री है, मगर इसमें ज़्यादातर अभी फांसी वगैरह और ओपन क्लबिंग ये वो एंड माफिया ऑल्सो बैड इन अर्जेंटीना। बट फुटबॉल की टीम का आपको पता होगा कि अर्जेंटीना की फ़ुटबॉल की टीम बहुत अच्छी है, और दीज पीपल दे लव फुटबॉल। अच्छा, इसके अलावा अर्मेनिया हो गया, लुत्वानिया हो गया। लुत्वानिया भी यूरोप का कंट्री है, काफ़ी अच्छी करेंसी रेट है आपको यहाँ पे। लुत्वानिया में आप जो है वो 2 से 3 लाख रुपए तक कमा लेते हैं अगर आप चले जाएं। वीज़ा फ़ीस वही है 70 यूरो। ठीक है जी। अरूबा के अलावा लक्समबर्ग का वीज़ा पाकिस्तानियों को डायरेक्ट नहीं लगता है। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस भी मुझे कहा था बनाए, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है कि अगर आपने लक्समबर्ग जाना है तो आप यूरोप के किसी भी कंट्री में, स्पेन में, इटली में चले जाएं, स्पेन में चले जाएं, और फिर उसके बाद जो है वो आप लक्समबर्ग अगर आपको मूव होना है तो आप मूव हो सकते हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में सबको पता है कि काफ़ी खूबसूरत कंट्री है। इसके अलावा आप ऑस्ट्रेलिया में जो है वो 8 से 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो 4 से 5 लाख रुपए तक स्टूडेंट वीज़े पे भी कमा सकते हैं। मकाओ हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक कंट्री है। जी हाँ, ये वाला कंट्री, ये याद रखिए। बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया के बारे में नहीं पता। बहुत सारे लोगों को ऑस्ट्रिया जो कंट्री है यूरोप का, ये इटली के साथ इसका बॉर्डर लगता है। इसके अलावा आप जो है वो 300 यूरो तक जो है वो ऑस्ट्रिया में कमा सकते हैं। ठंडा इलाका है, बड़ा खूबसूरत सा। इसके अलावा बहुत सारी स्पोर्ट्स कंपनीज भी जो हैं ऑस्ट्रेलिया में है। माली, बांग्लादेश हमारा नेबर कंट्री है। जी हाँ, अब तो करते करते बांग्लादेश हमारे जो बंधु भाई हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। एक्सपोर्ट काफ़ी हाई हो रहा है, इनका जीडीपी हाई हो रहा है, तो मगर हम लोग अभी तक वहीं खड़े हैं। तो माल्टा एक ऐसा कंट्री है, माल्टा के हवाले से बताता चलूँ, जो ऐसा कंट्री है पूरे यूरोप में जो आपको जो है वो विजिट वीज़े पे जो है वो वर्क परमिट प्रोवाइड कर देता है। अगर आप लोगों ने यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो फिनलैंड और या माल्टा
یہ ایسے کنٹریز ہیں جو چوز کریں. اور اگر آپ باہر سے اپلائی کرتے ہیں تو پھر تو سب سے زبردست کنٹری ہے مالٹا اپلائی کرنے کے لیے. چھوٹا سا کنٹری ہے, انگلش بھی بول سکتے ہیں آپ, وہاں پہ جاب اپرچونیٹیز بھی کافی زیادہ ہیں. خاص طور پہ ڈیلیوری جابس کے حوالے سے بہت نیو کمپنیز جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہو رہی ہیں مالٹا میں, تو وہاں پہ آپ کو ڈیلیوری جاب مل جاتی ہیں جہاں پہ آپ جو ہے وہ 1500 سے لے کر 1800 یورو جو ہے وہ پر منتھ کما سکتے ہیں. اس کے علاوہ بیلاروس, مارشل آئس لینڈ, بیلجیم, جن کنٹریز کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا, میں اتنی زیادہ تقریر نہیں کر رہا تاکہ آپ کا بھی ٹائم ضائع نہ ہو, میرا بھی ٹائم ضائع نہ ہو, ٹو دا پوائنٹ بات کریں, ٹھیک ہے. تو جن کنٹریز میں گیا ہوں, میں گھوما ہوں, یا جن کنٹریز کے حوالے سے مجھے پراپر خود نالج ہے, اس کے حوالے سے میں تھوڑی تقریر کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. موریشیس ہو گیا, بیلوز ہو گیا, مایوتھی ہو گیا, بھوٹان بھی ہماری طرح نارمل سا کنٹری ہے, اٹس ناٹ اے ریچ کنٹری. ہاں بھوٹان آپ گھومنے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر آپ وہاں پہ سیٹل ہونے نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے. میکسیکو بھی ایک اچھا کنٹری ہے, بٹ یہاں پہ میکسیکو سے ہی بہت سارے لوگ پھر آگے ٹریول کر جاتے ہیں, تو میکسیکو میں بھی آپ کو اتنی زیادہ جاب اپرچونیٹیز تو نہیں ملتی بیکاز دس از آلسو اے پور کنٹری. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تھوڑے سے مسئلے مسائل جو ہیں وہ بھی ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے جی. اچھا, میکسیکو کے علاوہ جی آگے بولیویا, مولدووا, پھر اس کے علاوہ مونوکو, اس کے علاوہ بوسنیا, مونگولیا. یہ کچھ کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ آپ صرف گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں یا ویسے ویزا لے کے جا سکتے ہیں. موروکو ہو گیا, موروکو بہت خوبصورت کنٹری ہے, مسلم کنٹری ہے. اس کے علاوہ لڑکیوں کے حوالے سے بہت موروکن گرلز کا ڈانس وغیرہ جو ہے وہ کافی زیادہ فیمس ہے. اس کے علاوہ نائٹ لائف موروکو کی بہت فیمس ہے. برازیل آ گیا, برازیل بھی اب جو ہے ویزا لینا پڑتا ہے آپ کو, مگر برازیل کے بیچز جو ہیں وہ کافی جو ہیں وہ سیکسی بیچز ہیں, نائس بیچز ہیں. اس کے علاوہ نیبیا آ گیا, نیرو آ گیا, برنوئی آ گیا. نیدرلینڈ کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں. فن لینڈ, نیدرلینڈ کے حوالے سے آپ جو ہے وہ 4000 سے لے کر 3000 یورو جو ہے وہ آپ ایک منتھ میں کما سکتے ہیں. اس کے علاوہ نیو کیلیڈونیا ہو گیا, بلغاریہ ہو گیا, کینیڈا بھی آ گیا آپ کو. نیوزی لینڈ ایک ایسا کنٹری جہاں پہ کرائم ریشو بالکل کم ہے, بس ایک وہ تھوڑا سا انسیڈنس ہوا تھا. اگر آپ نیوزی لینڈ میں جاتے ہیں تو نیوزی لینڈ میں آپ 7 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ روپے تک کما سکتے ہیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہیں تو آپ 4 سے لے کر 5 لاکھ تک کما سکتے ہیں. نارتھ کوریا, چیڈ, چلی, چائنا کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں, چائنا کے حوالے سے ہمارے پاکستانی لوگ جو ہے وہ اپلائی نہیں کرتے ہیں, بٹ چائنا ایک ایسا کنٹری ہے جو کہ ان کے کنٹری میں پڑھنے کے بھی پیسے دیتا ہے, ٹھیک ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ ہمارے کنٹری میں آئیں اور وہاں پہ آ کے پڑھیں اور ان کی لینگویج میں تعلیم بھی حاصل کریں, مطلب کہ 4-5 سبجیکٹ اور رکھیں اور ایک ساتھ چائنا بھی رکھیں اور چائنیز ٹریڈیشن اور چائنیز کلچر کو سیکھیں اور دنیا کو سکھائیں, اور اس کے بھی آپ کو جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ لوگ اپنا کیریئر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ ویڈیو اگر آپ 10th میں ہیں یا 12th میں ہیں تو آپ کے لیے ون آف دا بیسٹ ویڈیو ہے. آپ نے چائنا میں اسکالرشپس جو ہیں وہ اپلائی کرنی ہے, آپ کو جو ہے وہ ساتھ کے ساتھ 1-1.5 لاکھ روپے پر منتھ بھی ملے گا, اسکالرشپ بھی ملے گی, اور آپ اپنی ایجوکیشن بھی حاصل کر سکیں گے. اور چائنا کی ایجوکیشن جو ہے وہ ہائی اسٹینڈرڈ ایجوکیشن ایز کمپیئر دین ٹو پاکستان. اگر آپ کے پاس چائنیز یونیورسٹی کی یا کالج کی کوئی بھی ڈگری ہوگی تو آپ کو انٹرنیشنلی کینیڈا میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, ناروے میں ایک اچھی جاب مل سکتی ہے. اس کے علاوہ ناروے میں کرون چلتا ہے, یاد رکھیے گا. آپ جو ہے وہ ناروے میں بھی جو ہے وہ ایک ٹائم تھا ناروے کو سونے کا ہاتھی کہتے تھے, اور ابھی بھی ناروے میں کافی زیادہ ہائی کرنسی جو ہے وہ اور ہائی پیڈ جاب جو ہے وہ دی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ مگر ناروے کا یہ مسئلہ ہے کہ ناروے میں 6 مہینے دن رہتا ہے اور 6 مہینے رات رہتی ہے. ریپبلک آف کانگو, اس کے علاوہ عمان کے بارے میں پتہ ہے, ہم لوگ کافی سارے مسلم کنٹری ہیں, ہم لوگ جو ہے وہ عمان جاتے ہیں. اس کے علاوہ ویزا بھی ہم لوگ خریدتے ہیں 8 لاکھ 10 لاکھ کا, جبکہ صرف اور صرف 80 سے 90 یورو کا جو ہے وہ عمان کا بھی آپ کو ویزا جو ہے وہ مل جاتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ہم آتے ہیں فلسطین کے حوالے سے. تو آپ جانتے ہی ہیں حالات بہت زیادہ خراب چل رہے ہیں. کوسٹا ریکا, پھر کروشیا ون آف دا بیسٹ کنٹری ہے ان لوگوں کے لیے جو اب ٹریول سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ 2023 میں جو ہے کروشیا کو جو ہے وہ یورپ کا حصہ پہلے ہی تھا, مگر شینگن کا حصہ جو ہے وہ بنا دیا گیا, تو اب یہ بھی ایک شینگن اسٹیٹ ہی کہلاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا. تو اب اگر آپ کے پاس کروشیا کا ویزا ہے تو آپ 27 کنٹریز میں جا سکتے ہیں, اور آلریڈی جو لوگ آلریڈی کروشیا میں رہتے تھے وہ اب آلریڈی دوسرے کنٹریز میں موو ہو چکے ہیں. تو کروشیا از ایمٹی ناؤ فار دا لیبرز. اس کے علاوہ پاناما کے بارے میں آپ کو پتہ ہے, ہمارے بہت سارے پاکستانی کرپٹ لوگوں کے جو اکاؤنٹ پاناما میں ہیں. اچھا, کیوبا ہو گیا, پھر پاپو ہو گیا, کراکاؤ ہو گیا, پیراگوائے,
سائپرس، پیرو، سائپرس بہت سارے لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں. سائپرس بھی دو ہیں، نارتھ سائپرس. کچھ جو ہے وہ لوگ ہم سے پیار بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں نہیں پسند کرتے کیونکہ ڈنکی وال لگانے والے لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہوگا سائپرس بہت سارے لوگ جاتے ہیں. پیرو ہو گیا. اس کے علاوہ فلپین کے حوالے سے آپ فلپین میں گھومنے یا عیاشی کرنے جا سکتے ہیں، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو یو ول گیٹ اینی جاب اپرچونیٹیز، بیکاز فلپین کے لوگ خود جو ہے وہ ادھر قطر، کویت، عمان میں جاب کر رہے ہیں یا کہیں اور جاب کر رہے ہیں. ڈینمارک از ون آف دا بیسٹ کنٹری. اگر آپ لوگ پیسے کمانا چاہتے ہیں تو ڈینمارک اچھا کنٹری ہے. ڈینمارک میں بھی آپ 8 لاکھ روپے تک کما سکتے ہیں. پولینڈ بھی اچھا کنٹری ہے اسٹارٹنگ کے حوالے سے. پولینڈ ایک ایسا کنٹری جو کہ اسائلم کو نہیں مانتا، اسائلم نہیں دیتا، یہ ڈائریکٹ ورک پرمٹ دیتا ہے. جی ہاں، اس کے اوپر آلریڈی میں ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ نے پولینڈ والی ویڈیو نہیں دیکھی. ڈومینیکن ریپبلک ہو گیا، پورچگل ہو گیا. پورچگل ایسا کنٹری آپ چاہے لیگل ہو یا انلیگل ہو، آپ کو جو ہے وہ کنٹری سے باہر گیٹ آؤٹ نہیں کرتا ہے، آپ کو کنٹری کے اندر ہی رکھتا ہے. سو ہوپ اس ویڈیو میں آپ کو جتنی ساری انفارمیشن دے رہا ہوں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں. ویڈیو سیو ضرور کر لیجیے گا، ورنہ اپنے کسی بھی فرینڈ کو ٹیگ ضرور کر لیجیے گا. ایجپٹ کے حوالے سے پتہ ہے کہ یہاں پہ پیرامڈز جو ہیں وہ آلریڈی اویلیبل ہیں کافی. ٹورسٹ کے حوالے سے اچھا کنٹری ہے، آپ چیپ کنٹری ہے. اگر آپ نے جو ہے وہ ٹریول ہسٹری بنانی ہے تو ایجپٹ ایک ون آف دا بیسٹ جو ہے وہ کنٹری ہے. رومانیہ کے حوالے سے بھی بہت سارے جو ہے وہ جاب آفرز آتی ہیں پاکستان سے. آپ ڈائریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ 2 سے 3 لاکھ روپے تک رومانیہ میں کما سکتے ہیں. بٹ بہت سارے ایسے ایجنٹ ہیں، لنڈے کے ایجنٹ، جو آپ کو رومانیہ کی ویزا جو ہے وہ 14 سے لے کر 18 لاکھ تک بیچتے ہیں، جبکہ آپ خود اگر اپنی سی وی کو اچھے سے بنائیں تو آپ جو ہے وہ خود ہی جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ سیلواڈور کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک اچھا کنٹری ہے. رشیا میں آپ جا کے تھوڑا بہت ارن کر سکتے ہیں 60,000، بیکاز آلریڈی کنٹری وار میں ہے. تو میں کبھی بھی آپ کو نہیں سجیسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے وہ رشیا جا کے اپنا جو ہے وہ لائف سیٹل کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اس کے علاوہ فیجی ہو گیا. سعودی عربیہ already lot of people they went to سعودی عربیہ for روزی روٹی. اور سعودی عرب ایک اچھا کنٹری ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ جو ہے وہ 80,000 سے لے کر 60,000 سے لے کر 80,000 تک کما سکتے ہیں، مگر اب آہستہ آہستہ حالات جو ہیں وہ تھوڑے ٹائٹ کرتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ سربیا ہو گیا. سربیا میں بھی آپ جو ہے وہ اچھے پیسے کما سکتے ہیں. فیجی میں آپ اتنے پیسے نہیں کما سکتے، مگر گھومنے کے لیے اچھا کنٹری ہے. سنگاپور میں آپ جا سکتے ہیں، اچھے پیسے، لمیٹڈ پیسے کما سکتے ہیں سنگاپور میں بھی. اس کے علاوہ فن لینڈ ہو گیا، سلووانیا ہو گیا، پھر فرانس ہو گیا. فرانس میں آپ جو ہے وہ اچھے پیسے کما سکتے ہیں. فرانس میں آپ جو ہے وہ 3 سے لے کر 5 لاکھ کے اندر جو ہے وہ کما سکتے ہیں. ساؤتھ کوریا بھی اچھا کنٹری ہے. ساؤتھ کوریا میں آپ اگر محنت کرتے ہیں، مگر وہ بہت زیادہ کام ہارڈ کرواتے ہیں ساؤتھ کوریا میں، تو اگر آپ جاتے ہیں اور ساؤتھ کوریا میں کام کرتے ہیں تو آپ ساؤتھ کوریا میں بھی 3 سے لے کر 8 لاکھ روپے تک ایک مہینے میں کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سینٹ مارٹن، جارجیا، جرمنی، گانا. اس کے علاوہ جرمنی میں بھی آپ جو ہے وہ اچھے پیسے کما سکتے ہیں. سیریا، تائیوان میں اتنے زیادہ پیسے نہیں کما سکتے، بٹ آپ جو پھر بھی 80,000 روپے تک کما سکتے ہیں اگر آپ جاتے ہیں. گرین لینڈ ہو گیا، گرینڈا ہو گیا. تھائی لینڈ ہو گیا. تھائی لینڈ میں آپ پیسے نہیں کما سکتے. تھائی لینڈ آلریڈی ٹورسٹ پلیس ہے، گھومنے پھرنے آپ جا سکتے ہیں. گومن. اس کے علاوہ گوتمالا، گوانا، ترکمستان. اچھا خیر، جو بھی کنٹری تھے آپ نے اگر ان کی لسٹ جو ہے وہ رکھ لی ہے اپنے پاس تو یہ لسٹ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی. گوانا ہو گیا، ترکمنستان ہو گیا، ہانگ کانگ میں بھی آپ اتنے زیادہ پیسے نہیں کما سکتے، 80,000 روپے تک جا سکتے ہیں آپ. اس کے علاوہ ترکی، پھر یونائٹڈ اسٹیٹ، اس کے علاوہ آئس لینڈ، انڈونیشیا، ایران، عراق، یوکرین. یہ سب وہ کنٹریز ہیں جہاں کا آپ کو ویزا لینا پڑے گا. یاد رکھیے گا، یونائٹڈ عرب امارات، UK، اٹلی، آئرلینڈ میں بھی آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں. جمیکا، اس کے علاوہ اٹلی میں بھی آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں. جاپان میں آپ جو ہے وہ 4 لاکھ تک کما سکتے ہیں، 2 سے 4 لاکھ کے اندر. ٹھیک ہے جی. یمن کے علاوہ کویت میں بھی آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ کویت کا بھی ویزا خریدتے ہیں، بٹ آپ خود ہی یہ سارے ویزا جو جتنے بھی کنٹری میں نے بتایا آپ لوگ خود اپلائی کر سکتے ہیں، اور وداؤٹ کسی لنڈے کے ایجنٹ کو پیسے دیے بنا آپ جو ہے وہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں. ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا. بہت کم باتیں کی ہیں، ٹو دا پوائنٹ باتیں کی ہیں. جس بھی کنٹری سے دیکھ رہے ہیں، جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کو سیو کر لیں، شیئر کریں واٹس ایپ گروپس میں. اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا.